وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف بات کو، یا ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے علم کہ کیا کہا گیا ہے ابھی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی یا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بعض منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ منافق لوگ جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا۔ باہر سے جو ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اس کا تو واضح پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سنت کے کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، لیکن اندر سے وہ خراب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو منافقین جو تھے وہ مدینہ میں تھے، مشرک اور کافر جو تھے وہ مکہ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے طرف کان لگاتے ہیں، یعنی آپ کی بات سنتے ہیں، تو ان کا مقصد سن کر کوئی ہدایت پانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عیب نقص نکالنا، کوئی پتہ چلے کہ آج کوئی بات ہوئی ہے تو ہم اس کو مشہور کر دیں، دیکھو جی آج نئی بات کر دی ہے، تو مقصد ان کا صرف فتنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کی طرح کان لگاتے ہیں، تو جب پھر آپ سے نکل جاتے ہیں نا، جب مجلس ختم ہوتی ہے جاتے ہیں آپ سے، تو پھر جو صاحب علم لوگ ہیں ان سے جا کر کہتے ہیں ابھی کیا کہا گیا ہے۔ تو صاحب علم سے مراد یا تو ان کے اپنے یہود کے جو علماء تھے وہ ہیں، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یعنی یہودی جو علماء تھے ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ نبی نے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تاکہ ہم اس سے کوئی مقصد نکالیں، یا پھر صحابہ سے پوچھتے بطور مذاق کہ کیا کہا گیا، میں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، کیا کوئی بات ہوئی ہے ایسی، کیا کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے دلوں پر ہی مہر لگی ہوئی ہے، ان کو سمجھ کیا آنی ہے۔ اگر سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں تو ان کو سمجھ آئے نا، اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ تو نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کا دل کہتا ہے اس کے مگر لگتے ہیں۔ فَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور وہ لوگ جن کو ہدایت دی گئی یا جو ہدایت یافتہ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے ہدایت میں اور ان کو عطا کرتا ہے ان کا تقویٰ، یعنی ان کی پرہیزگاری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور زیادہ کر دیتا ہے، یعنی جب کوئی بات آتی ہے اللہ کی طرف سے نئی بات ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا جو ہدایت ہوتی ہے آگے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی مسئلہ سن کر اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کا تقویٰ پرہیزگاری اور بڑھ جاتا ہے، ان کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے نیت پہ، جیسی نیت ویسی مراد۔ اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اگر نیت صحیح ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات فائدہ بھی دے گی۔ تو اس لیے انسان کو اپنی نیت پاک صاف رکھنی چاہیے۔ اگر نیت ہی نہیں سننے کی یا نیت ہی نہیں ملنے کی کسی کو، تو پھر اس سے خالی سلام لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر نیت صاف کر کے بندہ سلام دعا لے گا تو خوشی سے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے نیت کا انسان کا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس نہیں ہے وہ انتظار کرتے ہیں مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں یا اس کی علامتیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کہاں ہوگا ان کے لیے جب وہ آ جائے گی ان کے پاس ان کا نصیحت حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف قیامت کے انتظار میں ہیں، تو جب قیامت آئے گی تو اچانک ان کے پاس آ جائے گی، پھر ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملنا، یا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو پھر یہ کیسے توبہ کریں گے، ان کی توبہ کیسے قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پاک ہے کہ آپ کی بعثت جو تھی، آپ کی تشریف آوری جو تھی، وہ بھی ایک قیامت کی علامت تھی
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں بھیجنا، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنا تو پھر آپ قیامت کی علامت ہوئے کہ اس کے بعد قیامت ہی ہے کہ اور نبی نہیں آئے گا۔ یا پھر آپ نے فرمایا آنا بعثت آنا والساعۃ کہاتین، آپ فرماتے ہیں جس طرح یہ شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ہیں، میں اور قیامت اس طرح ہوں، یعنی ان کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، دونوں انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جیسے ان کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ یا پھر اس طرح جیسے یہ اور یہ، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو جس طرح یہ چھوٹی ہے اس سے آگے جو بڑی ہے جتنا اس کا فاصلہ ہے اتنا ہی میرا اور قیامت کے درمیان فرق رہ گیا، فاصلہ رہ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے چاند کا پھٹنا، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے کہا تھا تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح اور بھی آپ نے کئی علامات بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت، تو پھر وہ کہاں نصیحت یا کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ پھر تو نصیحت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ جب بندہ آنکھوں سے موت کے فرشتے دیکھ لے یا سورج مغرب کی طرف طلوع ہونا دیکھ لے تو پھر توبہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں، جیسے فرعون نے کی تھی۔ جب وہ دریا میں ڈوبا تو پانی اس کے ناک اور منہ میں داخل ہوا تو اس وقت کہنے لگا میں بنو اسرائیل کے اور رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو تجھے گوتے آنے لگ گئے ہیں، اب تو ختم ہو گیا، اب نہیں توبہ قبول ہوگی۔ توبہ ہوتی ہے آثار نظر آنے سے پہلے بندہ کر لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے مگر صرف وہی ایک۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ استغفار کریں یا معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اور مومنوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارا الٹ پلٹ ہونا یا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیں، جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی نبیوں کو تو یقین ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی ہوتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، تو مطلب ہوتا ہے امت کو تعلیم دینا۔ جیسے قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا نازل ہوا ہے تو تعلیم امت واسطے یعنی قیامت کے دن کے لیے قرآن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کہ آپ جان لیں، حالانکہ آپ تو جانتے تھے، اللہ کا یقین تھا پورا آپ کو، تو نبیوں نے تو آگے یقین دہانی کرانی ہوتی ہے لوگوں کو، تو اگر ان کو اپنی خود یقینی دہانی نہ ہو، یقین نہ ہو تو پھر ایسے کیسے کرائیں گے؟ تو اس لیے مطلب ہوتا ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے قوم کو واعظ کرنا۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے یعنی صحابہ اور صحابیات کے لیے۔ تو آپ کی تو غلطی کوئی نہیں تھی، آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ تو آپ کے گناہوں سے مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے تھے وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے نیکی قبول کی ہے یا نہیں کی۔ جو ان کی ذمہ داری ہوتی تھی تبلیغ کرنے کی، وہ اس میں بھی ڈرتے تھے، پتہ نہیں ہم نے اللہ کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچایا بھی ہے یا نہیں پہنچایا، تو اس لیے وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو مخاطب ہو کر 3 دفعہ پوچھا تھا حل بلغت، کیا صحابہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھا کر کہا تھا اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ ہو جائے، یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس لیے وہ ڈر جو ہوتا ہے نا، تقویٰ پرہیزگاری، اس کی وجہ سے وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آگے انشاءاللہ صورت آئے گی وہ الفتح، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے ایڈوانس ہی معافی دے دی ہوئی، آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پہلے کوئی گناہ ہے نہ بعد کا کوئی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر فرمایا کہ تم معافی مانگو، جیسے سورہ نصر میں بھی آتا ہے 30 بارے میں
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرو، اپنے رب سے معافی بھی مانگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا لوگو تم اللہ سے معافی مانگا کرو اور توبہ کیا کرو، کیونکہ میں بھی اللہ سے روزانہ 70 بار معافی مانگتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے 100 بار بھی، کہ میں 100 بار اللہ سے روزانہ معافی مانگتا ہوں، حالانکہ میرا تو گناہ بھی کوئی نہیں، تو تمہارے تو گناہ ہیں، تم بھی معافی مانگا کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے لیے بھی اور اب مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی معافی مانگا کرو، یعنی جب تمہارے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، بشری تقاضے کے تحت ان سے غلطی گناہ ہو جاتی ہے، تو آپ ان کے لیے بھی استغفار کرتے رہا گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا لوٹنا، یعنی میرے علم میں ہے جو کچھ تم دن رات کر رہے ہو، تم بھی اور یہ منافقین بھی، تو یہ سب کا کردار میرے سامنے ہے کہ تمہارا دن رات کہاں گزر رہا ہے، اور پھر تم نے رات کو کہاں لیٹنا ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے دن کا چلنا پھرنا، رات کا لوٹنا، یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارا دنیا میں چلنا پھرنا اور پھر آخر کار واپس لوٹنا قبر میں، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہاں تم نے جانا ہے۔ تیسرا معنی بعض نے یہ کہا ہے میں تمہارا چلنا پھرنا زندگی کا سب جانتا ہوں، اور تمہارا ٹھکانہ آخرت کا بھی جانتا ہوں کہ تم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حرکات و ساکنات کو جانتے ہیں، وہ دن ہو یا رات ہو، جہاں بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔